یہ کہانی ایک بیوہ عورت اور اس کے 4 معصوم بچوں اور اس کے وفادار بندر کی ہے، جو مشکل حالات میں اس کا واحد سہارا تھا۔ زہرا ایک صابر اور خدا ترس عورت تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد شدید غربت کا شکار ہو گئی، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک عجیب وسیلہ پیدا کیا، ایک ہوشیار بندر جسے اس کے شوہر نے کبھی پالا تھا۔ یہ بندر، جس کا نام راگا تھا، نہ صرف زہرا کا وفادار ساتھی تھا بلکہ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی۔ رمضان کے مقدس مہینے میں جب گاؤں کے لوگ دہی اور دودھ خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتے تو راگا دن بھر محنت کرتا اور جو کچھ کماتا زہرا کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا۔ یہ غیر معمولی بندر گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا، مگر اس شہرت نے حسد اور بدگمانی کو بھی جنم دیا۔ رفتہ رفتہ گاؤں والوں نے زہرا کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں بنانی شروع کر دی۔ الزام تراشی، بدگمانی اور نفرت کے سائے گہرے ہوتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو گاؤں کے لیے عذاب کا پیش خیمہ بن گیا۔ یہ کہانی صرف زہرا اور اس کے بندر کی نہیں، بلکہ انسانی فطرت، بدگمانی اور ظلم کے نتیجے میں نازل ہونے والے عذاب کی بھی ہے۔ کیا سچائی، صبر ہمیشہ فتح حاصل کرتے ہیں، یا بدگمانی اور ظلم کا انجام کچھ اور ہوتا ہے؟ آئیے اس کہانی میں ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، جس کا نام زہرا تھا۔ وہ ایک سادہ، خدا ترس اور صابر عورت تھی۔ اس کے 4 چھوٹے بچے تھے، جن کی پرورش کرنا اس کے لیے امتحان سے کم نہ تھا۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا اور اس کے بعد گزر بسر کا کوئی معقول ذریعہ نہ رہا۔ غربت کی چکی میں پسنے کے باوجود زہرا نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے پاس ایک بندر تھا جو اس کے شوہر نے بہت پہلے خریدا تھا۔ یہ بندر غیر معمولی طور پر سمجھدار اور وفادار تھا۔ زہرا نے اس کا نام راگا رکھا تھا۔ زہرا کے شوہر کی وفات کے بعد یہ بندر اس کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ وہ دن بھر گاؤں کے بازار میں جا کر دہی بیچتا اور جو پیسے کماتا وہ زہرا کے ہاتھ میں لا کر دے دیتا۔ رمضان کے مہینے میں جب سب لوگ افطاری کے لیے دہی اور دودھ خریدتے تو راگا کی محنت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ وہ صبح سویرے نکلتا اور شام تک کام کرتا تاکہ زہرا اور اس کے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ابتدا میں لوگ اس بندر کی محنت پر حیران ہوتے اور زہرا کی عزت کرتے، مگر پھر بدگمانی کے بیج بوئے جانے لگے۔ کچھ لوگوں کو زہرا کا اس بندر پر اتنا انحصار عجیب لگنے لگا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کے عادی تھے، انہوں نے زہرا کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ یہ عورت بندر کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتی ہے، یہ سب بہانے ہیں، اس کے گھر میں ضرور کوئی کالا جادو ہو رہا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندر خود جا کر دہی بیچ کر آئے؟ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیلنے لگیں۔ رمضان کی برکتوں کے بجائے گاؤں والے گناہ کے اندھیروں میں دھنسنے لگے۔ ان کی زبانیں تیز اور دل سخت ہو گئے۔ زہرا تک جب ان افواہوں کی خبر پہنچی تو وہ تڑپ اٹھی، مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتی تھی اور جانتی تھی کہ سچ ایک دن ضرور واضح ہوگا، مگر گاؤں والوں نے اس کی خاموشی کو اقرار سمجھ لیا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے زہرا کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ایک بوڑھی عورت چیخی۔ زہرا نے دروازہ بند رکھنے کی کوشش کی، مگر بھیڑ نے زبردستی دروازہ توڑ دیا۔ وہ گھر میں داخل ہو گئے اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ انہیں کچھ نہ ملا، مگر ان کے دلوں میں جو نفرت تھی وہ زہرا کی معصومیت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ یہ عورت ضرور کوئی گناہ کر رہی ہے، ایک شخص بولا۔
ہمیں اس بندر کو مار دینا چاہیے، دوسرے نے کہا۔ یہ سن کر زہرا چیخ پڑی، نہیں، یہ میرا سہارا ہے، تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ یہ صرف ایک معصوم جانور ہے۔ مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے بندر کو پکڑ کر گاؤں کے چوراہے پر لے جا کر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ راگا چیختا تڑپتا، مگر کوئی اس پر رحم کھانے والا نہ تھا۔ آخر وہ بے زبان جانور خون میں نہا کر زمین پر گر پڑا۔ زہرا یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس کی گود میں اس کا پیارا راگا مردہ پڑا تھا۔ اس کا آخری سہارا چھن چکا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ روتی رہی، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ پہلے تو یہ محض اتفاق لگا، مگر پھر آہستہ آہستہ سب پر خوف طاری ہونے لگا۔ پہلا دن، اچانک گاؤں کے کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ لوگوں نے زمین کھود کر پانی نکالنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود رہا۔ دوسرا دن، کھیتوں میں اگنے والی سبزیاں اور فصلیں اچانک سوکھنے لگیں۔ کسانوں نے لاکھ جتن کیے، مگر زمین نے اپنا رزق دینا بند کر دیا۔ تیسرے دن، گاؤں میں ایک عجیب بیماری پھیلنے لگی۔ لوگ ایک دوسرے پر نظر ڈالنے سے گھبرانے لگے۔ ان کے جسموں پر عجیب قسم کے دانے نکل آئے اور وہ شدید بخار میں مبتلا ہونے لگے۔ چوتھا دن، رات کے وقت گاؤں میں ایک عجیب سی گرجدار آواز آئی۔ جب لوگوں نے باہر جا کر دیکھا تو آسمان پر ایک سیاہ بادل چھایا ہوا تھا۔ وہ بادل بجلی کی طرح چمک رہا تھا اور اس میں سے ایسی خوفناک آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ان سے انتقام لینے آیا ہو۔ گاؤں کے امام اور بزرگوں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم نے ایک بے قصور بیوہ عورت پر الزام لگایا۔ ہم نے ایک معصوم جانور کو قتل کیا۔ اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ لوگوں پر جیسے نشہ ٹوٹا ہو، وہ سب خوف زدہ ہو گئے اور زہرا کے دروازے پر جا کر معافی مانگنے لگے۔ زہرا نے دروازہ کھولا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ نرم مسکراہٹ نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور خاموشی تھی۔ اس کے بچے اس کے پیچھے کھڑے تھے، بھوکے، کمزور اور خاموش۔ معافی؟ زہرا نے سرد لہجے میں کہا، کیا معافی سے راگا واپس آ جائے گا؟ کیا میرے بچوں کا سہارا واپس مل جائے گا؟ کیا تم میری بربادی کو پلٹا سکتے ہو؟ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سب سر جھکا کر کھڑے تھے۔ اسی لمحے آسمان پر گرجدار آواز آئی، جیسے قدرت بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے موجود ہو۔ اچانک گاؤں میں شدید زلزلہ آیا اور زمین پھٹنے لگی۔ کچھ لوگ اس زلزلے میں دفن ہو گئے، کچھ کے گھر گر گئے۔ جو بچ گئے وہ چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ گاؤں جو کبھی خوشحال تھا، اب ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ زہرا اور اس کے بچے وہاں سے نکل گئے اور پھر کبھی کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں آج بھی راگا کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، اور جو بھی وہاں رات گزارتا ہے اسے اپنی غلطیوں کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی ایک سبق ہے۔ کسی پر بے بنیاد الزام لگانے سے پہلے سوچو، کسی کے دکھ کو نظر انداز کرنے سے پہلے رحم کھاؤ، اور کسی معصوم کو نقصان پہنچانے سے پہلے انجام کو یاد رکھو، کیونکہ ظلم کی رات چاہے جتنی لمبی ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔